وہ اور میں رات کا کھانا اکٹھا کھاتی تھی۔ جب فرحان گھر پر ہوتا تو کمرے سے کم ہی نکلتی تھی۔ اب اس نے ایک اور نئی عادت اپنا لی تھی، وہ یہ کہ رات کو سونے سے پہلے امی کی ٹانگیں دبانا۔ جب میں نیند کے مزے لے رہی ہوتی تھی تو وہ امی کی دن بھر کی رودات سننے کے ساتھ ان کی ٹانگیں دبا رہی ہوتی تھی۔ اسی دوران تایا جی کی وفات کے بعد ابو تائی جان اور اریبہ کو گھر لے آئے اور اوپر والا پورشن رہنے کے لیے انہیں دے دیا۔ کچھ ہی دن بعد تائی جان نے پر پھیلانا شروع کر دیے اور بہانے سے امی کو سنانے لگی کہ آنے والے دنوں کے لیے مہرو خطرے کی گھنٹی ہے، لیکن امی کو بظاہر ایسا نظر نہیں آتا تھا، اس لیے وہ خاموش ہو جاتی۔ اریبہ حد سے زیادہ مغرور تھی۔ وہ مہرو تو درکنار ہم سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی۔ حد سے زیادہ فیشنیبل اور بے ڈھنگے کپڑے پہننا اس کا معمول بن چکا تھا۔ بس فرحان بھائی کے آگے پیچھے پھرتی رہتی۔ امی کو اس کی یہ عادت بالکل پسند نہیں تھی۔ جب مہرو نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو وہ بے انتہا خوبصورت ہو گئی اور حد سے زیادہ سگڑ۔ اس نے BA تک پہنچتے کڑھائی، سلائی اور بہترین کھانا پکانے میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ BA امتحان کے فوراً بعد میری شادی ہو گئی۔ امی ابو نے مہرو کو بھی مزید پڑھانا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ وہ اس کی ذمہ داری سے بھی جلد از جلد فارغ ہونا چاہتے تھے۔ تائی جان بھی لوہا گرم دیکھ کر ضرب لگانے سے باز نہ آتی تھی۔ دیکھو شگفتہ، جتنی جلدی ہو سکے اس لڑکی کے بوجھ سے دستبردار ہو جاؤ۔ دیکھ تو بچا کچا کھا کر کیسے بھرپور جوانی اس پر آئی ہے، اور رنگ دیکھ جیسے انار کے پانی سے منہ دھوتی ہو۔ اس نے کل تو اگر فرحان کو اپنے حسن کے جال میں جکڑ لیا اور خدا نخواستہ غلط کر بیٹھے تو انعام اللہ بھائی کی عزت اور مان تو جاتا رہے گا۔ تائی جان کے گلے میں وہ کباب میں ہڈی کی طرح پھنسی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے آپا، مگر کچھ وقت تو لگے گا نا؟ امی الجھ کر کہتی تو وہ اچھل پڑتی۔ ارے وقت لگنے والی کون سی بات ہے؟ کل میں نے جو رشتہ بتایا تھا اس پر راضی ہو جاؤ۔ 3 بچوں کا باپ اور رنڈوا ہے تو کیا ہوا؟ فرض تو ادا ہو جائے گا نا؟ کیسی بات کر رہی ہیں آپا؟ میں نے مہرو کو ہمیشہ فرحانہ کی طرح سمجھا ہے۔ آنکھوں دیکھے اسے کنویں میں کیسے دھکیل سکتی ہوں؟ یہ سن کر تائی جان کو پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کمال ہے، آج کے دور میں بھلے کی بات کرنا ہی جرم ہے۔ انہوں نے ہاتھ ہلا کر کہا اور زور زور سے پاؤں زمین پر مارتی وہاں سے چلی گئی۔ امی کو اگر یہ مہرو اور فرحان بھائی پر پورا بھروسہ تھا، مہرو نے بھی کبھی فرحان بھائی سے کھل کر بات نہ کی تھی۔ اس نے پورے کچن کا نظام سنبھال رکھا تھا، مگر فرحان بھائی کو کوئی چیز دینی ہوتی تو وہ امی کے ذریعے بھجواتی۔ ہمیشہ نظریں نیچی رکھتی، لیکن پھر بھی اس کی ذمہ داری کو ادا کرنا تھا۔ ایک روز امی اور فرحان کے آگے اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈنے کا ذکر ہوا۔ ابو ایک لمحے کو سوچے بنا بولے، بھائی رشتہ ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر کی بچی ہے، دیکھی والی اور نیک اور شریف خدمت گزار بھی ہے۔ فرحان اگر راضی ہے تو میرا خیال ہے ہمیں بھی اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابو کی بات سن کر امی نے حیرت سے دونوں کی طرف دیکھا۔ بھائی سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے۔ امی ان کی بات کافی حد تک سمجھ چکی تھی، لیکن آج وہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچنا چاہتی تھی۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھی، فرحان راضی ہے تو کیا مطلب؟ بھائی اتنا نہ سمجھ تو تم بھی نہیں۔ ابو مسکرائے۔ میرا مطلب ہے فرحان نے مہرو کے بارے میں پسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔
مجھ سے اور میں بھی اس خواہش پر خوش ہوں۔ ابو کی بات سن کر امی نے حیرت اور خوشی سے ملا جلا کہکا لگایا۔ جب آپ دونوں راضی ہیں تو بھلا مجھے اور فرحان کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اچھا ہے، رشتے دیکھنے کی جھنجھٹ سے بچ جاؤں گی۔ مگر شگفتہ مہرو سے بھی پوچھ لینا، اس نے تو ویسے بھی کبھی ہمارے کسی فیصلے سے انکار نہیں کیا، مگر اسے یہ احساس نہ ہو کہ ہم نے اس سے پوچھنا ہی ضروری نہیں سمجھا۔ جی جی کیوں نہیں۔ جب امی نے مہرو سے پوچھا تو اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ امی گھبرا گئیں۔ بیٹا تمہیں کوئی اعتراض ہے تو ہمیں صاف بتا دو، ہم زبردستی نہیں کریں گے۔ نہیں امی، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟